پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت کے نا چند مسائل نہیں ہیں، کافی مسائل، اور اس کو ٹھیک کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک مریض جس کی عمر 72 سال ہو، اس کو شوگر بھی ہو، بلڈ پریشر بھی ہو، کولیسٹرول بھی ہو، یورک ایسڈ بھی ہو، تو اس کے لیے جو بھی آپ میڈیسن اور جو غذائی تدابیر کریں گے نا، وہ اس کی دوسری بیماری کو بڑھا دیتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کی ڈائگنوزز اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہوگی۔ چیلنج یہ ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ آپ کے ملک کو بہت عرصے سے وہ لوگ رن کر رہے ہیں جو کہ اس مشینری کا حصہ ہے، لیکن ان کا جو سٹیٹس ہے وہ امپلائی ہے، وہ یونیفارم میں ہیں، وہ بغیر یونیفارم میں ہیں۔ جو امپلائی ہوتا ہے وہ سرٹن لمیٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے پاس سرٹن کوالٹیز ہوتی ہیں تو اس جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کی سرٹن لمیٹیشن ہے۔ مثلاً اس کی چند دنوں سے لے کے چند سالوں تک کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ اکانومی چند دنوں اور چند سالوں میں نہیں ہوتی، ڈیکیڈز کے مطابق سوچتا ہے، اس کے مطابق سوچتا ہے، 3 سال 5 سال 6 سال 7 سال۔ جی جی جی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ہمیں سوچنا ہے 100 سال، نہیں 50 سال، 30 سال سے کم کا جو ڈیکیڈ ہے، جو ٹرنیور ہے نا، وہ پریکٹیکلی نہیں ہے۔ پہلے 10 سال میں تو آپ بیس بناتے ہیں، اگلے 10 سال میں چیزوں کو ٹرانسفارم، کسی بھی بزنس کو دیکھیں نا تو اس کی ریئلٹی یہی ہے۔ اب انٹرنیشنلی آرگنائزیشن دیکھ لیں، آپ کو کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ملے گی کہ جو کسی خاص لیول پہ پہنچی ہے، وہ 15 سے لے کے 150 سال پرانی تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ وقت لگنا ہی لگنا ہے، پھر جا کے یہ ساری ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مانگنے سے نکلیں، IMF پیسے دے دو، فلانا پیسے دے دو۔ جیسے میں نے کہا نا کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ نے اب پروفیٹیبلٹی پہ کام کرنا ہے، تو وہ لوگوں کی سوچ بدل گئی کہ یار ٹیکس نہیں چھپانا، پروفٹ کمانا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو آپ کا بزنس، اگر آپ کا جو پاکستان میں جو بزنس ہے، مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے یہ جو گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ جا کے باہر کہیں سے خریدیں یہ مہنگی ہے، پاکستان میں خریدیں سستی ہے، کیسے؟ اس کے اوپر کوئی چیز چوری ہوئی ہے، اور وہ چوری ہوئی ہے تو آپ کو ٹرانسفر ہوئی ہے نا۔ اب آپ کمال یہ دیکھیں، جنہیں آپ چور کہتے ہیں وہ اتنے عقل مند ہیں کہ وہ چوری کر کے آگے کسٹمر کو ٹرانسفر کر دیتے۔ آپ کسی بزنس مین سے پوچھیں کہ یار میں نے اسیس کیا ہے کہ تم نے 200 روپے کی چوری کی ہے اور میرے حساب سے تمہارے پاس 30 روپے نفع ہے، تمہارے پاس 230 روپے ہیں، وہ کہے گا بھائی 45 روپیے نے، تو وہ 185 اس نے ٹرانسفر کر دیے نا آپ کو، وڈائے صاحب آپ کو اس نے ٹرانسفر کر دیا کہ میں آپ کو سستی چیز دے رہا ہوں۔ آپ کو مارکیٹ میں جو ٹیکس کمپلائنٹ بزنس ہے وہ آپ کو مہنگی چیز دے رہے ہیں، اور جو نان ٹیکس کمپلائنٹ بزنس ہے وہ سستی دے رہے ہیں۔ اس کو اگر وہ چوری کو ٹرانسفر نہیں کر رہا تو اس کو اسی پرائس پہ دینا چاہیے نا۔ آپ حیران ہوں گے پاکستان میں میجورٹی بزنس پروفیٹیبلٹی پہ ڈیزائن ہی نہیں ہے۔ میں اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ چند سال پہلے لاہور میں ایک مال آیا، اس نے بڑا ہائی رینٹل چارج کرنا شروع کر دیا، تو کراچی سے ایک برانڈ کے مالک مجھے ملنے کے لیے آئے، میں انہیں استاد جی کہتا ہوں، وہ بڑے پرانے سیزنڈ ہیں، میمن ہے۔ تو میں نے انہیں کہا یار یہ کیا چیلنج ہے استاد جی، یہ تو بتائیں۔ اس نے کہا سیٹ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس رینٹل کے اوپر فیزیبلٹی بنائی نہیں، ہمارے کیلکولیشن میں یہ رینٹل ہے ہی نہیں، سو آپ کے بزنس ڈیزائن ہی نہیں ہوئے ٹیکس کمپلائنس کے اوپر، پروفیٹیبلٹی کے اوپر۔ اور اب میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتاؤں، آپ کو بہت ساری چیزوں میں دھوکے ہیں۔ مثلاً یہ کہ پاکستان میں ٹیکس بڑا کم ہے۔ بھائی انکم ٹیکس کا ریٹ دیکھ لیں آپ، GST کا ریٹ دیکھ لیں آپ، ٹیکس کمپلائنسز کے ریٹ دیکھ لیں، جس دن وہ 100% امپلیمنٹ ہو گئے نا تو بطور کسٹمر آپ کی پہلے دن چیخیں نکل جائیں گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں دنیا کی نسبت ٹیکس کم لیا جا رہا ہے؟ نہیں لیا جا رہا، دنیا کے مطابق ہی ریٹ ہے، اور کئی ریٹ دنیا سے زیادہ ہیں۔ مثلا یہ جو GST ہے ٹیکسٹائل کے اوپر 18% ہے، ترکی میں 60% ہے، تھائی لینڈ میں 7% ہے، دبئی میں اب انہوں نے 5% لگایا۔ اب دنیا کی اپنی کمپیٹیٹیو اکانومی میں زیادہ ٹیکس چارج کرتے ہیں،
کیونکہ آپ کو ٹیکس کم کلیکٹ ہوتا ہے ڈیو ٹو ملٹیپل ریزن، تو آپ کا ٹیکس ریٹ ہائی ہے. تو یعنی جن چند لوگوں سے، چند سینکڑوں سے لے رہے ہیں، ان سے آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں، بہت زیادہ لے رہے ہیں. اور جی ڈی پی کے حساب سے، اکانومی کے حساب سے، بائنگ پاور کے حساب سے، یا آپ اوور ٹیکسڈ اکانومی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کہ جی یہاں سے پیسے نکالو، باہر لے جاؤ، یہ وہ آپ بھی سوچتے ہیں یا آپ کو مشورے دیتے ہیں آپ کے دوست کہ یار حالات بڑے خراب ہیں، پیسے نکالیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آج تک میری کوئی باہر نہ انویسٹمنٹ ہے، نہ کوئی دکان ہے. ایک میرا چائنا میں اکاؤنٹ ہے، وہ بھی اس کے لیے وہ وہاں پہ جو لوکل ایپ ہے اس کے ساتھ کنیکشن کے لیے، تو اس میں 3-4 ہزار RMB جو کہ پاکستانی لاکھ سوا لاکھ روپیہ بنتا ہے. اس وقت تو ریٹ اس کا کم تھا، تو وہ 60-70 ہزار بنتا، تو وہ میں نے رکھا ہوا ہے اس اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے. اور وہ بھی ٹیکس میں ڈکلیئرڈ ہے، کیونکہ وہ جب آپ لیڈری کرتے ہیں تو آپ نے پھر چیزیں بھی بھگتنی ہوتی ہیں. تو فی الحال تو میرا کوئی ایسا بزنس یا چیزیں نہیں ہیں. لیکن پچھلے 3 سالوں میں پاکستان سے باہر بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کا ایک فنامنا ہے. اسٹیٹ بھی چاہتی ہے کہ پاکستانی برانڈ باہر جائیں اور ایکسپلور کریں، اور جو آپ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہیں وہ پاکستان سے باہر لے کے جائیں. $5 کی ٹی شرٹ کی بجائے $30-35 کی لے کے جائیں. لیکن اس کے اوپر ابھی چیلنجز ہیں، ریسٹرکشنز ہیں. آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کی پالیسیز نہیں ہیں کہ وہ کیسے انویسٹمنٹ باہر جائے گی، اس کی وہ جو مال باہر جائے گا وہ بکے گا اور وہ کتنی دیر میں واپس آئے گا. آپ کی زیادہ تر پالیسیز اس کانسیپٹ کے مطابق نہیں ہیں. تو وہ پالیسیز بنانے کے لیے فقدان ہے. ہم نے 3-4 سالوں میں جو چیز ہم نے ایز اے چین اسٹور اچیو کی، پچھلی گورنمنٹ جو خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، اس میں ہم نے آن لائن سیلز کو جو ہے نا وہ ریگولرائز کروا دیا، سسٹم میں ڈال دی. اس سے پہلے وہ گرے مارکیٹ سے جاتی تھی، تو اس سے کافی بزنس ایکسپلور ہوا، بڑا. تو یس، بہت سارے برانڈ انٹرنیشنل باہر جانا چاہتے ہیں، اور ان کا آبجیکٹیو دونوں ہیں کہ ایک پاکستان میں انسٹیبل مارکیٹ کے نقطہ نظر سے ان کے پاس کوئی سیکنڈ اپرچونیٹی بھی ہو، سیکنڈ وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی جا کے ریپرزینٹ کر سکیں. پاکستان میں انہوں نے نام کما لیا ہے، پروڈکٹ بنا لیا ہے، تو دے وانٹ ٹو گرو. تو اس میں اب کئی برانڈ انٹرنیشنلی کھلے ہیں، امریکہ میں دکانیں کھولی ہیں، یورپ میں کھولی ہیں، وہ ایکسپلور کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کو چیلنجز ہیں، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں.